سب سے پہلے بات کریں گے سانحہ لیاری کی، جس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ غیر قانونی تعمیرات کے معاملے پر وزیر اعلیٰ شدید برہم ہوئے۔ ایس بی سی اے بلدیاتی افسران کی سخت سرزنش کی۔ ایس بی سی اے افسران سے سوال کیا، غیر قانونی تعمیرات کیسے ہو رہی ہیں؟ ناقابل رہائش اور انتہائی خطرناک عمارتوں کو خالی کرانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے اسحاق کھوڑو کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ گریڈ 20 کے شاہ میر بھٹو کو ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے کا چارج سونپ دیا گیا۔ شاہ میر بھٹو کا شمار سندھ کے بہترین افسران میں ہوتا ہے۔ شاہ میر بھٹو سیکرٹری چیف منسٹر انکوائری کمیٹی تعینات تھے۔ لیاری عمارت گرنے کے معاملے پر اسحاق کھوڑو کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سندھ حکومت کے مطابق اسحاق کھوڑو کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی۔ اسحاق کھوڑو بلڈنگ گرنے کے کسی واقعے میں ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سانحہ لیاری سندھ حکومت کا جام بھگ 27 افراد کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈی جی ایس بی سی اے کو معطل کر دیا۔ جو بھی غفلت کا مرتکب ہوگا اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ 27 جانوں کے ضیاع پر سب غمزدہ ہیں۔ صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا کہ 2 روز میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی۔ کمشنر کراچی کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ 51 انتہائی خطرناک عمارتوں کا سروے کریں اور پورے سندھ میں 744 عمارتوں کو انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ جو افسوسناک اور دردناک واقعہ لیاری میں ہوا، جس کے ذریعے 27 معصوم جانوں کا نقصان ہوا، جو بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے عملہ تھا اس میں ملوث، جن کی ڈائریکٹ ذمہ داری تھی، ان کو وزیر بلدیات صاحب نے پہلے ہی دن ان کو معطل کیا۔ آج چیف منسٹر صاحب نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی معطل کر دیا ہے۔ میں نے جو افسران سسپینڈ کیے تھے وہ تھے جو اس وقت اس علاقے میں تعینات تھے، جس میں ڈائریکٹر بھی تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھے اور بلڈنگ انسپیکٹرز بھی تھے۔ جو کمیٹی بنائی گئی ہے، 3 ورکنگ ڈیز دیے گئے تھے اس کو، تو آج کا دن اور 48 آورز مزید اس کو دیے گئے ہیں، اور کمشنر کراچی اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے اور وہ کمیٹی اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرے گی۔ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو 51 عمارتیں انتہائی خستہ ہیں جن کو گرایا جانا چاہیے، ان عمارتوں میں کتنے افراد مقیم ہیں، کتنے یونٹس ان عمارتوں میں ہیں، ان کی ساری تفصیلات وہ فراہم کریں گے۔ جو 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں، ان کو فوری طور پر 1 ملین کے حساب سے 27 لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مالی امداد بھی فراہم کرے گی۔ مخصوص نشستوں پر بحال اراکین کو معطلی کے عرصے کی تنخواہیں ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے 19 اراکین کو 13 مئی سے لے کر عدالتی فیصلے کی تاریخ تک بنیادی تنخواہیں ادا کی جائیں گی۔ 13 مئی 2024 سے 31 دسمبر 2024 تک 1.5 لاکھ فی رکن بنیادی تنخواہ ادا کی جائے گی۔ 1 جنوری 2025 سے عدالتی فیصلے تک بڑھی ہوئی تنخواہ کے تناسب سے بنیادی تنخواہ ملے گی۔ صوبائی اسمبلی کے 55 مخصوص نشستوں کے اراکین کو بھی بنیادی تنخواہ اسمبلیوں کے ایکٹ کے مطابق ادا ہوگی۔ 77 اراکین کو 13 مئی 2024 کو معطل کیا گیا تھا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کی جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ تاریخ میں پہلی بار ایف بی آر کی جانب سے مصنوعی ذہانت پر مبنی کسٹمز کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایف بی آر کی اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ٹیکس نظام کو خودکار بنانے سے اس میں شفافیت اور اسے مزید مؤثر بنا رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام سے کاروبار میں آسانی اور ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ہوگی۔ انسانی مداخلت کم ہونے کی وجہ سے نظام مؤثر اور وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ وزیراعظم کی نئے نظام کو مربوط اور پائیدار بنانے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے نئے رسک مینجمنٹ نظام کی تشکیل کے لیے کام کرنے والی ٹیم کے افسران اور اہلکاروں کی تعریف کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ میرا مقدمہ پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کے حق نمائندگی کا ہے۔ ایوان میں اپوزیشن ارکان کو بولنے کا پورا موقع دیا، ہمیشہ اچھے کسٹوڈین کا کردار ادا کیا۔ پی ٹی آئی کی ساری جمہوریت کیا ہمارے خلاف جاگتی ہے؟ کیا آئین میں نے لکھا ہے؟ میں آرٹیکل 62 اور 63 کا مخالف ہوں۔ پاناما کیس کے فیصلے میں آصف سعید کھوسا نے اسپیکر کو یہ اختیار دیا کہ وہ نااہل کر دے۔ میں کہتا ہوں اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو، یہ آمریت دور کی نشانی ہے۔ اسمبلی کو تماشا گاہ نہیں بننے دیں گے۔ ایک سیاسی آدمی ہوں، میری بنیاد کسی رکن کی معطلی پر نہیں کھڑی ہوئی ہے۔
बजट्स पेश होने हैं, क्या इस सूबे के 12 करोड़ लोगों का हक नहीं है जो 22 साल से किसी न किसी की पॉलिटिकल एक्सपेक्टेंसी के नीचे दबा दिया गया है? मेरा मुकदमा तो ये था। आप सब गवाह हैं कि मेरा जो कंडक्ट था, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि मैं उसको ऐसे अंदाज में अदा करूं कि जिससे मेरा जो कस्टोडियन का रोल है, मैंने फैसला किया है कि आइन मैंने लिखा है। मैं तो मुखालिफ हूं 63-62 का, वैसे ही मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो कहता हूं कि ये एक आमरीत के दौर की निशानी है, इसके अंदर निकालें, बाहर करें। वाई द मेंबर्स सिटिंग इन द हाउसेज डू नॉट शो दैट स्पाइन। आसिफ सईद खान खोसा पनामा केस की जजमेंट में ये लिखते हैं कि क्योंकि स्पीकर के पास, स्पीकर कौमी असम्बली तब अयाज सादिक थे, उनके पास 22 कौमी असम्बली के अरकान गए और उन्होंने जाकर कहा कि असेंबली में खड़े होकर ये जो बयान दिया गया है, ये अलेजिडली, इल्जाम के तौर पर ये एक मिस स्टेटमेंट है और आप इस पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। स्पीकर हाउस के सरबराह हैं, इनके पास वही इख्तियारात हैं जो घर के बड़े के पास हैं। अगर आप हल्फ की पामाली करते हैं तो स्पीकर के पास इख्तियारात हैं कि किसी भी मेंबर को मुअत्तल कर सकें। स्पीकर को दरमियान में बिठाया जाता है कि उसे गैर जानिबदार होना चाहिए। एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन कुर्सियाँ मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं। स्पीकर जमहूरी रिवायात को मद्देनजर रखते हुए घर के बड़े सरबराह की तरह बेहतर रास्ता ही निकालेंगे। स्पीकर के इख्तियारात जो हैं वो काफ़ी हद तक लामहदूद हैं, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ हाउस है। उनके इख्तियारात वही हैं जो घर में एक बड़े के होते हैं। आप अगर एक हद से बढ़ेंगे, आपने जो हलफ लिया है उसमें हल्फ ये है कि मैं आइन के मुताबिक और जो असम्बली के कवायद हैं उनके मुताबिक अपने कारहाय मजहबी अंजाम दूँगा। उसकी अगर आप पाबंदी करते हैं या उसको वायलेट करते हैं तो यह स्पीकर के पास इख्तियारात हैं उस ब्रीच की सूरत में। अब देखना है वो कितना ग्रेवर है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो जजमेंट है ये हमें वी शुड लीव इट टू दी कस्टोडियन ऑफ हाउस, जो स्पीकर ऑफ द असेंबली है, इसीलिए उन्हें हम कहते हैं। और वो रेफरेंस दे सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, क्या ऐसी प्रेसिडेंट भी है? भेजा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मलिक अहमद खान साहब एक इंतहाई ज़ीरक और वो बहुत मंझे हुए नौजवान सियासतदानों में से हैं। ये स्टूडेंट ऑफ लॉ एज वेल, बैरिस्टर हैं और समझते हैं काम को। उनका एक जो पेरेंटल रोल है वो उसको भी सामने रखेंगे इसको प्रोसीड करने से। हुकूमती अरकान भी जहाँ पे कोई लाइन क्रॉस करेगा, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये स्पीकर को इसीलिए हम सेंटर में बिठाते हैं और कहा जाता है कि ये गैर जानिबदार होंगे और उन्हें रहना भी चाहिए। एहतजाज आपका हक है, लेकिन कुर्सियाँ मारना, माइक उखाड़ना, गालियाँ देना ये एहतजाज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये कुछ और है और उसके लिए मेरे ख्याल में कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। मैं अभी भी समझता हूँ आपने जो बात की है कि मुझे ये यकीन है कि स्पीकर साहब जो हैं वो जमहूरी रवायात को और उनको ज़िंदा रखने के लिए और जो एक बड़े का रोल होता है घर में, उसको सामने रखते हुए कोई बेहतर रास्ते इसमें से निकाल